السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، خاتم النبیین، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی 6 حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمل کی پیروی کرنا ہر لمحہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کے لیے لازم ہے، باعث نجات ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ سنت کے مقابلے کے اندر ایک لفظ بدعت بولا جاتا ہے، اتباع کے مقابلے کے اندر ایک لفظ تقلید بولا جاتا ہے۔ ان کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں، انوکھی چیز کو کہتے ہیں، جس کی اصل اور تصور دین اسلام کے اندر موجود نہ ہو اور اس کو نیکی بنا لیا جائے۔ مختلف علماء نے، محدثین نے بدعت کی تعریف بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک جامع تعریف جو مجھے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے وسائل اور ذرائع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ وہ کام کیا، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ کام کیا گیا۔ اس کام کو بعد میں خیر القرون گزرنے کے بعد نیکی کا درجہ دے دینا بدعت کہلاتا ہے، ثواب کا درجہ دے دینا، عبادت قرار دینا بدعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کے ذرائع تھے، وسائل موجود تھے، آپ علیہ السلام وہ کام کر سکتے تھے، آپ کے صحابہ کر سکتے تھے، نہ آپ علیہ السلام نے وہ کام کیا، نہ اس کا حکم دیا، نہ اس کی اجازت دی، اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ کام ہوا ہے۔ بعد کے اندر نیکی کے نام پر، عقیدت کے نام پر کوئی انسان اس چیز کو نیکی، اس کام کو عبادت بنا لے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں کئی احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کا حکم بیان فرمایا ہے۔ جس طرح کہ آپ احباب ہر جمعے مسنون خطبہ سنتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی جتنے خطبے دیے ہیں جن کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حاجہ پڑھا ہے، ہر خطبے کے اندر، ہر واعظ کے اندر، ہر تقریر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا حکم بیان کر دیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ جس کو لوگ بدعت، جس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں، وہ گمراہی ہے۔ ہدایت، کامیابی وہ کبھی نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی ہے، اور وہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ کئی احادیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اس بات کا درس دیا، ایاکم ومحدثات الامور، اے میرے صحابہ اپنے آپ کو نئی چیزوں سے بچا کے رکھنا، بدعات سے بچا کے رکھنا، دین کے اندر نئے کاموں سے بچا کے رکھنا، اس لیے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ محدثات، یہ نئے کام، یہ گمراہیاں ہیں، ضلالت ہے جو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، وہ انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، اطاعت کے کاموں کی طرف نہیں آنے دیتا، اس کو یہ برداشت نہیں ہے، اور اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ سے اس نے یہ مقابلہ لگا رکھا ہے کہ میں ان لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا، بس تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، قیامت تک مجھے مہلت دے دے،
دیکھ پھر میں کیسے تیرے بندے کو گمراہ کرتا ہوں، مخلوق کو گمراہ کرتا ہوں۔ الا عبادک منهم المخلصین، بس چند مخلص بندے بچیں گے جن کو اللہ بچا لے۔ بچتا وہی ہے جس کو اللہ بچا لے، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ الا ما رحم ربی، جس پر میرے رب کا فضل اور رحمت ہو جائے وہی بچتا ہے، وگرنہ وہ شیطان کے ہاتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کے اعمال کو ضائع کروانے کا اس کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کا یہ ذہن بناتا ہے، ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، اس کو اس انداز سے سر انجام دو، بڑی نیکیاں ملے گی، بڑا ثواب ملے گا۔ کیا شیطان بھی کبھی انسان کو نیکی پہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگائے گا۔ شیطان اپنا مطلب نکالتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے، اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے جو اس نے متعین کر رکھا ہے، اس کے لیے وہ 24 گھنٹے محنت کرتا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ شیطان نے ان کو قرآن و سنت کے راستے سے موڑ دیا ہے۔ وہ جو راستہ نبی علیہ السلام دے کر گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور۔ نبی علیہ السلام نے، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو میری سنت کو لازم پکڑ لو، میرے بعد خلفائے راشدین میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لو، اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑو جیسے تم اپنی داڑھوں کے اندر کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو۔ ایسے سنت پر کاربند ہونا ہے، سنت کی اس طرح حفاظت کرنی ہے، میری سنت کو اس طرح زندہ رکھنا ہے۔ آگے ساتھ اور بھی فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے کاموں سے بچنا، بدعات سے بچنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ فإن كل بدعة ضلالہ، یہ ٹکڑا نبی علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنی احادیث کے اندر بیان کر دیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی لیے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ اس کو لوگ حسنہ کا نام دے لیں، اس کو لوگ اچھا سمجھے، لیکن ہر گمراہی ہے۔ بدعت ہوتی ہی اچھا کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہوتا۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو گناہ اور نافرمانی سے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ کیوں زیادہ محبوب ہے؟ اس لیے گناہ انسان کے دل کے اندر ایک نفس ہے لوامہ، جو اس کو گناہ پر ملامت کرتا ہے، جو اس کو ڈراتا ہے، جو اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتا ہے یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے۔ بندہ بالآخر کرتے کرتے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ جو بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، چھپ بھی کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کو توفیق دے دیتے ہیں، وہ بندہ اس گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ باز آ جاتا ہے، اس کی معافی اور توبہ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن بدعت، اس کی توبہ کا امکان بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ اس کو گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں ہے۔ بدعت کا معاملہ ہے، اس کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ جب ایک بندے کے دل میں ایک عمل کے بارے میں شیطان نے یہ ذہن بنا دیا کہ یہ نیکی کا کام ہے، آپ مجھے بتائیں نیکی کے کام سے توبہ ہوتی ہے؟ اور نیک کام سے توبہ نہیں، گناہ سے ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ نیک کام ہے اور وہ اس سے کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے بدعتی بندے کو کہتے ہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی الا ماشاء۔
شاید ہی کوئی ایک آدھ بندہ ہے جس کو آپ سمجھائیں، دلائل دیں، قائل کریں، قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، وہ بندہ دلائل سن کر، قرآن و سنت سن کر اپنے آپ کو سنوار لے، توبہ کر لے، بدعت سے باز آ جائے، چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آ جائے، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ وگرنہ بدعتی بندہ اپنی بدعت پر اڑا رہتا ہے اور شیطان اس کے ذہن میں دلائل بھی ڈالتا ہے، وہ اپنی بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک غلط کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، اور یہ تو شروع دن سے شیطان کی صفت ہے۔ دلیل صرف حق کی نہیں ہوتی، جو باطل لوگ ہیں ان کے پاس بھی بڑی دلیلیں ہیں، یہ الگ بات کہ وہ باطل دلیلیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ بھی دلائل رہتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ ہر گروہ اپنے پاس دلائل رکھتا ہے۔ شیطان نے بھی دلیل دی تھی اللہ کے دربار میں، میں آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرنا چاہتا، میں تیری نافرمانی نہیں کر رہا، میری دلیل، میرا عذر سنیں، میں بھی ایک دلیل پہ کھڑا ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، میں کیسے افضل مخزوم کو سجدہ کر دوں؟ اس نے دلیل دی تھی، اڑ گیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے فرمان کے آگے اڑا، اللہ نے قیامت تک اس کو مردود بنا دیا، لعنتی بنا دیا، قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کئی احادیث کے اندر بدعتی بندے کے بارے میں بڑے سخت الفاظ آپ نے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس بندے نے کسی بدعتی بندے کی توقیر کی، عزت کی، احترام دیا کسی بدعتی بندے کو، فرمایا اس نے اسلام کو گرانے کے اندر معاونت کی ہے، اسلام کا بیڑا غرق کر دیا اس نے دین کی دیوار گرانے کے اندر مدد کی ہے۔ وہ بدعتی بندے کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کا احترام کر رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے، وقار دے رہا ہے۔ اس کی عزت دینے سے پتہ نہیں کتنے اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اس کی بدعت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی بدعتی بندے کی دل سے عزت کرنا حرام ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا بیڑا غرق کرتا ہے، جس بندے نے یہ ٹھان لی ہے، ارادہ بنا لیا ہے، ذہن بنا لیا ہے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو قرآن کے مخالف ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو سنت کے مخالف ہے، جس بندے نے دین اسلام کا، شریعت محمدی کا چہرہ مسخ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، آپ در حقیقت قرآن و سنت کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ بدعت کی عزت کر رہے ہیں، احترام اس کا کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ تو بدعتی بندے کی دل سے عزت کرنا یہ حرام ہے، صرف اس لیے دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ یہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر بغض ہے ہر اس بندے سے جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، منافق ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی انا نہیں ہے، صرف اللہ کے دین کی خاطر۔ اس بندے نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، اس نے قرآن و سنت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نیکی کا کام ہے نا، برائی تو نہیں ہے، اچھا ہی کام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز شروع کی، نیا کام شروع کیا، نئی چیز ایجاد کی، لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم، ہمارا جو ہے اجازت اور ہماری دلیل اور ہماری مہر اس کے اوپر ثبت نہیں ہے، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر ان کو ذرا کہہ دے میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں، ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جن کے عمل ہوں گے لیکن پھر بھی وہ خسارے کے اندر چلے جائیں گے،
گھاٹے کے اندر چلے جائیں گے، اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں، کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خسارے میں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن ساری کی ساری محنت کوشش ضائع ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے اور سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ ان کے عملوں کو ضائع کر دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے عمل اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کیا۔ شیطان ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دیتا ہے، اعتراضات ڈال دیتا ہے۔ مثلا میں ایک اعتراض آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ کہتے ہیں دین کے اندر نیا کام کرنا بدعت ہے، نئی چیز دین کے اندر دریافت کرنا بدعت ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں تم بہت سارے کام نئے کر رہے ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیے۔ یہ سپیکر کے اندر تقریر کرتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ اے سی چلا کر نماز پڑھتے ہو مساجد میں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی۔ گھڑی پہن رکھی ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ شیطان کی وجہ سے یہ در حقیقت شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، یہ اعتراض کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرو، جسٹیفائی کرو، اپنا دفاع کرو اور دلائل دو۔ اللہ کی قسم یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دین اور دنیا کا فرق بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دونوں چیزوں کا حکم ذکر کیا ہے، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ جب دین کی باری آتی ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینی واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اتمام کر دیا، نعمت کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام ہی تمہارا دین ہے۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو اسلام کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث ہی اسلام ہے جس کو اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ دین کی بات ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بندہ کوئی چیز نہیں لائے تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ قرآن و سنت مکمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بندہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس بندے نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، یہ ذہن بنا لیا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے اندر نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ آپ نے ساری باتیں نہیں بتائی، سارا دین اپنی امت تک منتقل نہیں کیا، صحابہ کو نہیں بتایا۔ نبی تو وہ ہے جو ایک بات بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے فوراً صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی علیہ السلام اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اعلان کرتے لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مناسک حج مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود نہ ہو سکتا ہے میں فوت ہو جاؤں، مجھ سے دین سیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے سارا دین سکھلا دیا، ساری باتیں سمجھا دی ہیں۔ انسان کی دنیاوی اخروی کامیابی کے سارے گر جو اللہ نے نازل کیے، جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائے، اب اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتلا دیے، کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ اب جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، نعوذ باللہ اس نے نبی علیہ السلام پر یہ الزام لگایا ہے، یہ تہمت لگا دی ہے کہ شاید نبی نے ساری باتیں بتائی نہیں ہیں۔ اللہ نے دین کے بارے میں جب بات آتی ہے تو فرمایا کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، لیکن جب دنیا کی بات آئی تو اللہ نے سورہ نحل کے اندر اس کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے سورہ نحل کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے سواریاں پیدا کی ہیں، خچر پیدا کیے، اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اللہ نے گدھے کو بطور سواری تمہارے لیے پیدا کیا،
یہ دنیاوی ایجادات ہیں، یہ دنیا کی چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً، تم ان کے اوپر سواری بھی کرتے ہو، بعض تم نے اس کو خوبصورتی کے لیے بھی رکھا ہے، لوگ شوق کے لیے گھوڑا بھی رکھ لیتے ہیں نا، خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے زیب و زینت ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ اور چیزیں بھی تمہارے لیے ایسی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ پیدا کرے گا۔ دنیا کے اندر ایجادات قیامت تک ہوتی رہے گی، دنیا ترقی کرتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر سپیکر دریافت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سپیکر اب بدعت بن گیا ہے، ہوائی جہاز کے اندر سفر کرنا بدعت بن گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بتلا دی ہے، اللہ پیدا کرے گا، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ دین کے اندر نئی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی نبوت آپ علیہ السلام پر مکمل ہو چکی ہے، اللہ نے نبوت نبی علیہ السلام پر مکمل کر دی، ختم فرما دی ہے، خاتم النبیین ہمارے نبی کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اللہ نے یہ مہر لگا دی ہے، معاملہ تمام کر دیا ہے، ختم فرما دیا ہے، امت کے علماء نے ذمہ داری لگا دی ہے دین کی خدمت۔ اب کوئی بندہ مرتد اور دجال قسم کا کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ہم کیا اس کو ہم سمجھیں گے یہ بندہ جھوٹا ہے، دجال ہے، واجب القتل ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری اس کی گردن کو اتارے، ہم جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے خاندان میں سے، ہمارے معاشرے میں سے، ہمارا شہری سائنسدان بن جاتا ہے، ہم نے کبھی کہا کہ یہ سائنسدان بن گئے، غلط ہے، فخر کرتے ہیں، اور کوئی بندہ سائنسدان بن جاتا ہے، کوئی نئی چیز دنیا کے اندر دریافت کرتا ہے، ٹیکنالوجی لے کر آتا ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اللہ نے اس کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، ہم نے تو کبھی اس کی تردید نہیں کی اور نہیں کہا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ دنیاوی چیز ہے۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ اللہ ایسی ایسی چیز پیدا کرتا رہے گا جو ابھی اس نے پیدا نہیں کی، جو ابھی اس نے نہیں بنائی، تم نے نہیں دیکھی اور نہ تمہیں علم ہے، اللہ پیدا کرے گا۔ آج کے دور میں جو چیزیں موجود ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، جو پیچھے گزر چکی ہیں ہمیں معلوم ہے آئندہ کیا چیزیں آئیں گی، کیا وجود میں آئے گا، سائنس کتنی ترقی کرے گی، انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ کتنی عقل استعمال کر کے نئی نئی دنیا کے اندر چیزیں ایجاد کرے گا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایجادات بڑھ رہی ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے کون سا کہا کہ سپیکر کے اندر تقریر کرنے کا ثواب زیادہ ہے اور بغیر سپیکر کی تقریر کرنے کا ثواب نہیں۔ اگر اے سی چلا کے نماز پڑھو تو ثواب زیادہ ہے، اگر اے سی بند کر دو تو ثواب کم ہے۔ ممکن ہے اے سی بند کر کے پڑھو، پسینہ آئے، آپ کو مشقت ہو، اللہ ثواب زیادہ دے دے۔ ہم نے تو کبھی نہیں یہ کہا اور یہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ اس طرح کی جو بے تکی باتیں ہیں یہ کر کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ شاید ہم صحیح راستے پہ کھڑے ہیں۔ یہ شیطان نے ہمیں مطمئن کیا ہے، یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، اس نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بدعت کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے ہر کام کا دفاع کرنے کے لیے اس طرح کی دلیلیں دو، اس طرح کی باتیں کرو۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کے صحابہ جن کی تربیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، انہوں نے ہمیشہ دین کے اندر نئے کام کی گنجائش نہیں برداشت کی، رکھی نہیں ہے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سنن دارمی کی بڑی مشہور وہ حدیث ہے جناب عبداللہ بن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے، لوگ کہتے ہیں نا نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، ذکر ہی کرنا ہے نا، اللہ کے راستے میں ہم تقسیم ہی کر رہے ہیں پکا پکا کے، ہم بھی تو محبت میں کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی تو نبی علیہ السلام کی خوشی ہے نا، ہم بھی تو اس لیے کر رہے ہیں۔ اب سنیں ذرا صحابہ کرام کا عمل کیسا ہے اور صحابہ کیا سمجھتے ہیں بدعات کے بارے میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد میں دیکھا لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہیں،
گروپ بنا کر بیٹھے ہیں اور ہر گروپ کا ایک بندہ کھڑا ہو کر لوگوں کو ذکر کروا رہا ہے. کیا کروا رہا ہے؟ اذکار کروا رہا ہے. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے سب بے روح یہاں تمرہ، سارے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. ہاتھ میں انہوں نے کھجوروں کی گٹلیاں پکڑی ہوئی ہیں، ان گٹلیوں کے اوپر وہ اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھجور کی گٹلیاں گر رہی ہیں. دوسرا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ 100 مرتبہ کہو، ان کے ہاتھوں میں بھی گٹلیاں وہ گر رہے ہیں. تیسرا کھڑا ہوتا ہے اپنے گروپ والوں کو کہتا ہے کبیروا 100 مرہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، گٹلیوں کے اوپر گر رہے ہیں. یہ چیز ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی. یہ طریقہ پہلی دفعہ دیکھا. ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ طریقہ ذکر کا اللہ کے نبی نے تو ہمیں نہیں بتایا، نہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے، نہ آپ کے کسی اور صحابی نے کیا ہے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ سیدھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے میں نے آج مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے. جب بتایا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ان کو روکا نہیں ہے؟ فرمایا میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. کہا جاؤ ان لوگوں کو جا کر کہہ دو کہ یہ جو گٹلیاں شمار کر رہے ہو اپنے گناہ گنو. گناہ یہ تم گناہ گر رہے ہو، یہ 100 مرتبہ تم سبحان اللہ کہہ کے نیکی نہیں کما رہے، یہ 100 گناہ کما رہے ہو. پھر عبداللہ بن مسعود خود آئے مسجد میں، آ کر لوگوں کو دیکھا. فرمایا ویحکم یا امت محمد، او محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ہلاکت ہو، بربادی ہو، تم نے تباہ و برباد کر دیا اللہ کے دین کو، تم برباد ہو جاؤ. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے نکال لیا تم نے طریقہ؟ آپ مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں سبحان اللہ کہنا کتنا عظیم ذکر ہے، الحمدللہ کہنا کتنا عظیم ذکر ہے، اللہ اکبر پڑھنا. بلکہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ پوری کائنات کی نیکیاں ان 4 کلموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ 4 کلمات کہنا. اب وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں. آگے سے انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ما اردنا الا الخیر، اے صحابی رسول یہ کام ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، آپ اب پر کوئی فتویٰ نہ لگائیں. وہ گروپ والے، وہ اذکار کرنے والے گٹلیوں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. کہا ما اراکم الا مبتدعین، تمہاری بربادی ہو جائے میں تمہیں پکے بدعتی سمجھتا ہوں، تم پکے بدعتی ہو. اس لیے کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں، آپ کے کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی تو نبی علیہ السلام کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی نبی کے زمانے کو گزرے ہوئے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور تم نے یہ نئی چیزیں اپنے دین میں لے آئے، یہ چیزیں ایجاد کر لیں. یہاں پہ یہ بات سمجھیں، صحابہ کرام اس مخصوص قسم کے طریقے کے ذکر کو بدعت سمجھتے تھے جس کو ہم اجتماعی ذکر کہتے ہیں. یہ ذکر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے. اس کا طریقہ، اس کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اگر اس سے ہٹ کر اپنی محبت میں، عقیدت میں آ کر کوئی بندہ کرے گا وہ رد کر دیا جائے گا، وہ نیکی نہیں سمجھا جائے گا، وہ گناہ ہوگا ان کو بدعت کا. تو یہ اذکار اور یہ قرآن اور یہ نیکیاں جن کو ہم نے اپنی طرف سے نیکیوں کے نام دے دیے، اللہ کی قسم جس عمل پر نبی علیہ السلام کا امر نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی اجازت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے، وہ عمل باطل ہے، کوئی بھی کر لے. یہی وجہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا نا کہ کل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، جو لوگ بدعت حسنہ کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس کا ثواب ہے، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعت حسنہ بھی گمراہی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، گناہ کے کام نہیں لوگ کرتے، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک بندے نے ان کے سامنے چھینک ماری، ان کو چھینک آئی ہے کسی اور شخص کو، اس نے کہا الحمدللہ. آگے والا جواب کیا دیتا ہے؟ یرحمک اللہ،
لیکن جواب دینے والے نے کیا جواب دیا؟ یرحمک اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جواب یہ دیا کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے اور درود و سلام نبی علیہ السلام پر نازل ہو. یرحمک اللہ تو نبی کا طریقہ ہے، کہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا. عبداللہ بن عمر نے فوراً ڈانٹ دیا، فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں نبی نے یہ تعلیم نہیں دی. چھینک مارنے والے کا جواب یہ نہیں جو تم دے رہے ہو. یرحمک اللہ یہی جواب ہے. یہ جو آگے درود اور سلام تم نے اضافہ کر دیا یہ نبی سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعات سے بہت بچتے تھے. آپ کے صحابہ بدعات سے بچتے تھے اور سختی سے صحابہ کرام بدعات کی تردید کرتے تھے اور ان چیزوں کا رد کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے عمل کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھیں، قرآن و حدیث پر رکھیں. ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، نبی کی رسالت کا اقرار کیا ہے. یہ عظیم ہستیوں کی تقلید کرنا یہ مشرکین مکہ کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ایسی بات کی طرف لے کر جا رہے ہو ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اور تعلیم دی ہے. یہ تقلید ہے. اور قیامت والے دن ایسے لوگ بڑا پچھتائیں گے. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کاش ہم دنیا میں قرآن و حدیث سن لیتے، عقل کر لیتے، سمجھ لیتے، بدعات خرافات تقلید کے پیچھے نہ لگتے. ما كنا في اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، اسلام کی محبت میں زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے ایمان پر دے، اطاعت پر دے، قرآن و سنت پر دے، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہر لمحہ قرآن و سنت اور رسول اللہ کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.